السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اگر شکریہ. بہن اپنا حصہ معاف کرے تو کیا یہ جائز ہے؟ وہ خود معاف کرے، ہم نے کچھ نہیں بولا ہے تو. خود معاف کرے. دوستوں، بھائی اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب. انہوں نے مفتی صاحب کہہ کر مجھے مخاطب کیا ہے، حالانکہ مفتی نہیں ہوں میں. میرا کام یہ ہے کہ آپ جب ہمیں وائس میسیج کرتے ہیں تو جو سعودی عرب کے علماء ہیں یا مفتی صاحب ہیں، شیخ عبدالعزیز ابن باز یا شیخ عبدالعزیز آل شیخ یا عبداللہ المطلق یا عبداللہ المنیع، یہ کبار علماء ہیں سعودی عرب کے، شیخ محمد بن صالح العثیمین وغیرہ، تو ان کی فتاویٰ ہم اردو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں، حالانکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ سوال بھیج دیں، ہم سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے فتاویٰ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. تو یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں مفتی ہوں، نمبر ایک. نمبر دو، اس سلسلے میں دیکھیے، چونکہ میں بھی ہندوستانی پاکستانی سماج کا حصہ ہوں، معاشرے کا حصہ ہوں، اور میں نے بھی یہ سب چیزیں اپنے قرب و جوار میں، اپنے گھروں میں دیکھی ہے کہ بہنوں کو کس طریقے سے، کس ٹرک کے ذریعے محروم کیا جاتا ہے. ہاں، محروم کیا جاتا ہے. میں لفظ محروم استعمال کر رہا ہوں، بلکہ ان کی جائیدادوں کو قبضہ کیا جاتا ہے، انہیں جذباتی یا یوں کہہ لیجیے بلیک میل کر کے، ان کے جذبات سے کھیل کر. بھائی اپنی کمزوریاں بہنوں کو پیش کرتے ہیں، اور پھر نہ جانے کن کن حالات کو ان کے سامنے رکھ کر وہ خود ہی دستبردار ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ ان غریبوں مسکینوں سے ہم لے کر کیا کریں گے، حالانکہ وہ بہنیں بھی بیچاری غریب ہوتی ہیں. اس سلسلے میں یہی عرض کروں گا کہ بہنوں کو جس طریقے سے آپ کے بھائیوں کا حق اللہ رب العالمین نے آپ کے والد کی جائیداد میں رکھا ہے، اسی طریقے سے آپ کا بھی یہ بہن حق اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے. مجھے یاد آیا، ہمارے ایک شیخ کا انتقال ہوا، اور ان کی تقریباً 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا ان کا حیات. اب جب ان کے گھر کی بات آئی تو گھر کو باقاعدہ طور پر بیچ دیا گیا، اور بھائی نے اپنے انداز سے جو شریعت میں ان بہنوں کا حق تھا وہ سب کو دے دیا. تو بہنوں نے کہا کہ اب اگر تم یہ سب کچھ دے دو گے تو تمہارے پاس کیا رہے گا، تم کون سے گھر میں رہو گے. ایک گھر ہی ان کی وراثت میں تھا، ان شیخ کے، اللہ ان کو، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. تو مجھے ان کی بہن نے بتایا کہ ہمارے بھائی نے یہ کہہ دیا کہ جس طریقے سے میرے باپ کا گھر بنا تھا اسی طریقے سے میرا بھی گھر اللہ تعالیٰ بنا دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے، فضل و کرم سے اس بچے کی حفاظت فرمائے اور اسے مالا مال کرے، اور بلکہ اسے جو آسائشیں ان کے والد کو نہیں مل پائی، بلکہ خاندان میں کسی کو نہ مل پائی ہوں، اللہ رب العالمین انہیں بڑا گھر، بڑی گاڑیاں اور اپنے فضل و کرم سے خوب نوازے. آمین یا رب العالمین. تو اس نے اپنا حق ادا کر دیا، بہنوں کے کہنے کے باوجود کہ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کہاں رہو گے. اور میں بھی کبھی کبھی پوچھتا ہوں کہ گھر کا کیا ہوا، تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی مصر ہے کہ میں جہاں رہوں، لیکن یہ آپ کا حق ہے بہن. اس نے بہنوں کا حق نہیں کھایا. یہ ایسا ہونا چاہیے مثالی بھائی. البتہ جو بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے معاف کر دیتی ہیں، کیا ان کا یہ حق ہے؟ یہی بات شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھی گئی، شیخ عبداللہ المنیع سے پوچھی گئی، تو انہوں نے خوبصورت بات کہی، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. ما حكم تنازل الأخ عن ایک نصيبه من الميراث؟ بھائی اپنی بہنوں کو یا بہن اپنے بھائی کو میراث کا جو اس کا حصہ ہے وہ اس سے تنازل اختیار کرتا ہے، یا ان کو معاف کرنا چاہتا ہے، ان کو دینا چاہتا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ لأخيه قبل توزيعه.
بہن اپنے بھائی کو دے رہی ہے والله قبل توزيعه يعني قبل توزیع ہی، یعنی کہ وراثت ابھی تقسیم بھی نہیں ہوئی ہے. بہت سارے لوگوں نے تو چونکہ دیوبند کے علماء کا میں فتاوی تلاش کر رہا تھا اس سلسلے میں، بنوری ٹاؤن وغیرہ نے تو یہ کہا ہے کہ یہ انہوں نے بہت شدت کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ پہلے وہ اس ورثے کو تقسیم کریں. علماء دیوبند کا موقف یہ ہے کہ ورثے کو تقسیم کریں، ان کو دے دیں، بہنوں کو دے دیں، اور پھر بہنوں کے پاس جب یہ چلی جائے، ان کی ملکیت میں ہو جائے، تب وہ اپنے بھائیوں کو اگر ان کو دینا چاہتی ہیں تو دے دیں. لیکن سعودی عرب کے علماء کا موقف، شیخ بن باز کا اور شیخ عبداللہ المنیع کا، دیگر علماء کا، شیخ صالح الفوزان کا، وبعد استحقاقه. صحيح نعم. یہاں توزیع اس کے بعد جب اس کو دی جا رہی ہے. شیخ عبداللہ المنیع کیا کہہ رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. وبعد استحقاقه صحيح نعم. يعني قبل توزيعه وبعد استحقاقه. صحيح نعم. قبل توزیع ہی و بعد استحقاق، یعنی کہ اس کا حق ہے. وفات ہو گئی ہے والد کی لیکن ورثہ تقسیم نہیں ہوا ہے. هذا على كل حال جزاه الله خير. هذا على كل حال جزاک اللہ خیر. بہنوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے اپنے بھائی کے لیے بہت اچھا سمجھا ہے، بہت خوبصورت خیال ہے. ان کے لیے اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرمائے. لا شيء في ذلك وله أجر ذلك. وَلَهُمْ أَجْرُ ذَلِكَ، یہ اجر اور ثواب کا کام ہے. شیخ بن باز نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ اجر اور ثواب کا کام ہے. لیکن اگر کوئی اس میں تلاعب کرتا ہے، کوئی حرام، مطلب عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ بلیک میل کر رہے ہیں، بہن یہ ہوگا، بہن وہ ہوگا. بھائی آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ جتنا حق آپ کا اتنا حق ان بچے کا بھی ہے. آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے ڈبل دیا ہے تو ان کو آپ سنگل دے دیں. وہ یہ اس میں آپ کو کوئی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. بلکہ ہمارے یہاں تو ہوتا یہ ہے کہ والد کی جو پراپرٹی ہے، اگر 2 بیویاں ہوتی ہیں نا تو پہلی بیوی کے بچوں کو تو نکال دیا جاتا ہے، دوسری بیوی کے بچوں کو تقسیم کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ. لا سيما إذا كان أخوه مستحقا اگر اس کا بھائی مستحق ہے، جیسے میں نے شیخ کے بچے کا کہا، وہ مستحق تھا اور بہنوں نے اس کے باوجود کہا کہ بھائی کہاں رہو گے، تو اس نے کہا نہیں، میں جہاں رہوں، لیکن یہ آپ کا حق ہے. ایسا بھائی ہونا چاہیے، مثالی بھائی. فقيرا أو نحو ذلك. اگر کوئی فقیر ہے، محتاج ہے اور اس کی ضرورت کو بہن محسوس کر رہی ہیں تو وہ اپنے حق سے تنازل اختیار کر سکتی ہیں. أما لو تنازل عن حقه في حياة أبيه. یہاں ایک شق آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت اہم ہے. وہ یہ کہ آپ کے والد حیات ہیں، ان کی ملکیت ہے، ان کی زندگی میں آپ یہ کہیں کہ یہ میرا حصہ میرے بھائی کو دے دیں، یا بھائی یہ کہیں میرا حصہ میری بہن کو دے دیں. ایسا کرنا کیسا ہے؟ لو تنازل عن حقه في حياة أبيه فمجموعة كبيرة من أهل العلم يقولون لا قيمة لهذا التنازل. لا قیمت لہذا التنازل. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ پھر اس تنازل اختیار کرنے کی کوئی قیمت نہیں ہے. کیوں کی قیمت نہیں ہے؟ حالانکہ آپ کو ملنے والی تھی وہ وفات کے بعد، لیکن جب آپ کی وفات، والد کی وفات ہوگی تب آپ کو ملے گی. آپ کے والد کی پراپرٹی ہے، آپ اس کا مطالبہ ان کی زندگی میں نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ اکڑ کے کہتے ہیں، اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ میرا حصہ دے دو. ارے بھائی تمہارا حصہ کہاں سے آیا؟ یہ تو ان کا حصہ ہے. وہ چاہے آپ کو ایک نیا پیسہ نہ دیں، ان کی اپنی مرضی ہے. وفات کے بعد وہ نہیں روک سکتے، وہ تو چلے جائیں گے. وفات کے بعد آپ کو مل جائے گا. لیکن زندگی میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری پراپرٹی ہے، آپ مجھے میرا حصہ دے دیجئے. شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر زندگی میں کوئی تنازل اختیار کرتا ہے، ایک نیا پیسہ اس کو نہیں دینا چاہیے اور ملنا نہیں. تنازل عن شيء لم يستحقه. لا، کہ آپ ایک ایسی چیز سے تنازل اختیار کر رہے ہیں جو کہ آپ کی تھی نہیں. وہ تو پراپرٹی آپ کے والد کی ہے نا. والد اگر حیات ہیں، گھر ان کی ملکیت ہے. والدہ اگر حیات ہیں اور گھر ان کی ملکیت ہے، ان کی پراپرٹی ان کے نام پر ہے، تب پھر آپ اس میں حق نہیں رکھتے کہ ان کی پراپرٹی، ان کی حیات میں ان سے مطالبہ کریں یا ان کی حیات میں اپنے حصے سے تنازل اختیار کریں. یہ جائز نہیں ہے.
ما بعد استحق شيء العدل. انت ما بعد استحقت شيء، آپ نے تو ابھی آپ کو تو وہ پراپرٹی ملی ہی نہیں ہے، آپ کیسے اس کو کلیم کر سکتے ہو؟ حقه ما يكون الا بعد وفاة بعد الولد. وفات الوالد، تو آپ کے والد، اللہ ہمارے ویورز کے والدین کو تادیر عافیت کی زندگی عطا فرمائے، جب تک کہ وہ حیات ہیں تب تک کہ کسی بھی، اور عام طور پر بزرگ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو اپنی زندگی میں کچھ نہیں دینا چاہیے. میں صحیح بتا دوں، آپ گفٹ دے دیں، اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو گفٹ بھی ایکول، سب بچوں کو ایکول دے دیں. لیکن اگر آپ بچوں کو ایکول نہیں دیتے، تب آپ اگر بچے مطالبہ کرتے ہیں نا تو پھر ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صحیح طور پر تربیت نہیں ہوئی ہے، انہیں غیر شرعی مطالبہ ہے یہ، اور ان کی زندگی میں انہیں کچھ نہیں ملنا چاہیے. والد کی زندگی میں انہیں آپ ان کے ساتھ احسان کریں، سلوک کریں، اچھا کریں، لیکن جو ورثہ ہے، جو میراث ہے، میراث کی جو تقسیم ہے، وہ بہنیں بھی اتنی ہی حقدار ہیں جتنے کہ لڑکے حقدار ہیں. اب لڑکے کے جو اللہ رب العالمین نے حصے رکھے ہیں وہ اسے ملنے چاہیے، اور لڑکی کا جو حصہ ہے وہ بیٹی کو ملنا چاہیے. لیکن اگر بیٹی اپنی زندگی میں مطالبہ کرتی ہے یا بیٹا اپنی زندگی میں مطالبہ کرتا ہے تو زندگی میں والد کی میراث سے آپ کو مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو اس سے تنازل کرنے کا اختیار ہے. البتہ بہن اگر اپنی خوشی سے اپنے بھائی کو چھوڑ رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر غریب، مسکین، محتاج اور اس کی ضرورت کا اس بہن کو خیال ہے تو یہ اچھی بہن ہے. اللہ ان بہنوں کی حفاظت کرے اور ان کی لمبی عمر ہو. ان بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے نوازے اور ان کی مسکن میں اور ان کو ہر طرح کا سکون اللہ رب العالمین عطا فرمائے، اور بڑے گھروں سے اللہ تعالیٰ مال مال فرما دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کیسے لگی پلیز مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.